قاری صاحب کی اللہ تو اولاد رسول ہیں. اور کربلا میں امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں پہلی بات سب سے پہلی بات یہ کی تھی اوے کوفہ والو میرا نسب تو دیکھو. آپ سمجھیں اس کو پہلا جملہ ہے آپ کا فرمایا میرا نسب دیکھو. اس کا مطلب حسین کی ہاں نمازوں کی کمی نہیں تھی. وہ کوئی بغیرت ہی ہوگا جو اس بات پہ سوچے کہ نسب پہ تو وہ مان کرتے ہیں جن کی نمازوں پہ نیکیاں جن کے پاس. اب کتے نیکیاں ہوں بھی تو نسب نیکیوں سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. میرے حسین جتنا نمازیں کس کے پاس ہوں گی, تلاوت کس کے پاس ہوگی, صدقات و خیرات کس کے پاس ہوں گے, سخاوت کس کے پاس ہوگی. کربلا کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ سیر کرنے والا ہوں, یہ بھی نہیں کہا کہ میری خاطر سجدے لمبے ہوتے تھے, یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں نے سیکھی ہے, کبھی چھوڑی نہیں, سب بیدار ہوں, قرآن کا حافظ. نہیں, فرمایا میرا نسب دیکھو, نسب دیکھو. مطلب کیا ہے؟ حسین پاک نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا نسل رسول کی عزت وہی کر سکتا ہے جسے پتہ ہو یہ اولاد محمد ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات آپ نے کی, جب وہ سارے چپ رہے کیسے نسب بیان کرتے, پر میں دوڑاؤ پوری کائنات پہ نظر, پوری کائنات میں میرے علاوہ تمہیں محمد کا بیٹا دکھائی نہیں دے گا. تمہارے نبی کی پیاری شہزادی کا بیٹا ہوں. جب اس بات پر بھی ان کو حیا نہ آئی تو آپ نے پھر اس سے اگلی بات جو فرمائی وہ بھی سن لیں. آپ نے فرمایا میرے بھائی حسن اور میرے لیے میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا حسنین یہ جنتیوں کے سردار بھی ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. اس کو دوبارہ سنا دوں آپ کو. سبحان اللہ. قرۃ عین اہل السنہ. سبحان اللہ. میں پھر تیسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں چونکہ ریکارڈنگ کہیں جائے گی نا. جس سے ذکر حسین برداشت نہیں ہوتا اسے حیا نہیں آتی سنیوں میں گھستے ہوئے. جس سے حسن برداشت نہیں ہوتا, ذکر شہادت برداشت نہیں ہوتا. میرا امام کربلا کی دھرتی پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا حسن و حسین قرۃ عین اہل السنہ, اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ذکر حسنین جس سے برداشت نہیں ہوتا وہ مقرینہ کچھ اور ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہ ہے جس کا سکون حسن ہے چین حسین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی نوکری کے لیے چنا ہوا ہے. کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں, کسی سے پھڈا کرنے کی ضرورت نہیں. ہم رسول اللہ کے تمام صحابہ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آل محمد پر دل سے درود پڑھ کے کہتے ہیں آقا آپ کی آل کے بھی نوکر ہیں اور آپ کے وفاداروں کے بھی نوکر ہیں. ہمارا تو بالکل سیدھا سادہ حضور کی اولاد علیہ السلام. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں نا دلیلیں شلیلیں چھوڑ دیں. آپ کا کوئی چبل بھی بچہ ہو نا, چبل کسی کا بھی ہو, آپ اس کے دشمن کو برداشت نہیں کرتے. کہتے ہیں جس طرح بھی ہے میرا بچہ تو ہے نا, تو میں تھوڑے کو پوچھنا چاہتا ہوں حضور دے شہزادے تے ہے نہیں شہزادے. اس میں کوئی دلیلوں شلیلوں کی ضرورت نہیں ہے. باپ کی اپنی اولاد ہو تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس سے کوئی زیادتی کرے. اور میرے آقا کی اولاد اور میرے آقا کی اولاد پاک تو وہ ہے. بس آخری بات, جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادے وصال فرما گئے تو کافروں نے ایک بکواس کی تھی بہت تیرا محمد حاضر اللیلہ. معاذ اللہ کہ اب تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نشان مٹ گیا, اولاد ہی نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. بابو یہ بکواس کرتے ہیں میں اتنا تیری اولاد دوں گا, اتنا دوں گا حساب کی علاوہ. لیکن سنیے جس کے لیے میں نے اسپیشل یہ موضوع چھڑا ہے,
کافروں نے کہا تھا آپ کا نشان مٹ جائے گا، اللہ نے کہا اتنا اولاد دوں گا، یہ بکواس ان کی غلط ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک کی اولاد رسول نشان محمد کا پتہ دیتی ہے۔ جتنا میں نے جملہ کہا ہے اسی طرح سبحان اللہ۔ لے لو گے جن کو یہ پتہ نہیں، اللہ نے کہا اولاد دوں گا محبوب، اولاد سے تیرا نشان باقی رہے گا، اولاد میں تو نظر آئے گا۔ اور میں ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، گلاب کے پھول میں اگر خوشبو پھول کی ہوتی ہے تو اولاد رسول میں بھی خوشبو رسول کی۔ حضرت امام شرانی نے کہا ہے قیامت تک کا ہر صحیح النسب سید، چاہے وہ اولاد حسین پاک سے ہو چاہے اولاد حسن پاک سے ہو، کہتے ہیں بوسیلہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، وہ نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے۔ دوبارہ سن لیں، قیامت تک جتنے صحیح النسب سید ہیں، یہ ساری کرامتیں پڑھ کے اسی لیے تو 2 نمبر سید بنتے ہیں، یہ میں بھی شاہ جی ہوں، میں بھی شاہ جی ہوں، پھر کہتے ہیں سید ہوتا کچھ نہیں، تو ہوتا کچھ نہیں بنتے کیوں ہو؟ سید کچھ تو ہوتا ہے کہ کلی میں بیٹھ کر بھی نسب نہیں بدلتا، اور سیدوں میں کچھ تو ہے کہ لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے بھی ابا بدل لیتے ہیں۔ سید کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسے پتہ ہے غربت ہو یا عمارت، میری عزت نہ دولت سے ہے نہ محلات، میری عزت تو مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔